نہیں سکتا. یعنی ان کی عصمت کی بنیاد اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے. یہ اٹھے تو دیکھا اللہ، یہ بیٹھے تو سوچا اللہ، یہ چلے تو کہا اللہ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ چلے تو کہا اللہ. میں چارج کر رہا ہوں مزیدوں. بالکل ایسے ہی ہمارے آقا عباس ہیں. اٹھے تو حسین، بیٹھے تو حسین، چلے تو حسین، بولے تو حسین. دیکھیں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس مجلس کا سب سے بڑا جملہ، جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا، جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا. بھیا یہ 14 جو ہیں یہ اللہ کی محبت میں معصوم اور عباس حسین کی محبت میں معصوم. بس عزیزوں، جب ہماری ماں کو ہم سے ایسی محبت تو پھر حسین کی ماں کو حسین سے کیسی محبت ہے. اسی لیے تو ماں نے پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ عزیزوں ہمارے یہاں ذی قعدہ کی 23ویں تاریخ کو امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا یوم منایا جاتا ہے. لیکن اکثر مقامات پر ایران میں اور دیگر مقامات پر اور ہندوستان میں بھی ساؤتھ انڈیا میں بہت سے مقامات پر آج یعنی 17 صفر کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے. ہاں عزیزوں، ہمارے 8ویں امام زندگی میں بہت سے واقعات ہیں. میں مصائب کی طرف آ گیا ہوں، لہذا اسی حوالے سے عرض کروں کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی بڑے کارنامے ہمارے 8ویں امام مجالس برپا کی. کچھ موقع مل گیا، وہ شعراء جو مرثیہ کہتے تھے ان کی حوصلہ افزائی، ان کی ہمت افزائی. آپ ذرا غور تو کریں کہ امام زیر منبر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مرثیہ پڑھ رہے ہیں دیبل. امام گریہ اوزاری کر رہے ہیں، اور صرف گریہ اوزاری نہیں کر رہے ہیں بلکہ جب مجلس تمام ہوئی تو اندر سے ایک گٹھری آئی. امام نے وہ گٹھری دیبل کی طرف بڑھائی. عزیزوں یہ شاعر کا احترام نہیں ہے، یہ ذکر حسین کا احترام ہے. شاعر تو بہت ہیں لیکن مرثیہ کہا ہے نا، آقا حسین کے مصائب پڑھے ہیں نا. ہاں عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ ذاکر ہو یا شاعر ہو یا خطیب ہو یا مرثیہ خوان ہو، اس کا احترام مومنین کیسے کریں، اس کے لیے امام کا عمل حجت ہے. اور کر رہے ہیں زیورات سے بھری ہوئی گٹھری امام نے دیبل کی طرف بڑھائی. لیکن ہاں دونوں رخ ہیں عزیزوں. بانیان مجلس یا مومنین ذاکرین کے ساتھ کیسا سلوک کریں اس کے لیے امام کا عمل حجت ہے. لیکن جناب دیبل بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آقا اس کے لیے نہیں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں دیبل کا عمل ہمارے جیسوں کے لیے حجت. دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. دیبل کا عمل ہمارے جیسے ذاکرین کے لیے، علماء کے لیے، خطبہ کے لیے، مرثیہ خوان حضرات کے لیے حجت ہے. ہاتھ جوڑ کے کریں آقا اس کے لیے نہیں. دیبل جو ہم آخرت میں عطا کرتے ہیں، اگر دنیا میں کچھ عطا کر دیں تو اس پہ کمی نہیں ہوتی.
بس عزیزوں مجلس کو تمام کیا. سید حسن شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام کے گھر میں مجلس ہو رہی, 8ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی, جناب دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے جناب دیبل نے ایک بند میں 6 مہینے کے بچے کی شہادت بیان کی. اللہ اکبر. آپ نے پڑھوا لیا, میں نے بہت دیر پڑھ دیا. بس عزیزوں مصائب سنیں, مجلس تمام. ایک مرتبہ پردے کے پیچھے بیویاں تھیں, ادھر سے ایک کنیز باہر آئی, ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے تھے. لا کے بچہ امام کی طرف بڑھایا, امام نے ہاتھوں میں بچے کو لیا اور مجمع کے سامنے بچے کو بلند کیا. اب عزیزوں گریے میں اور کیفیت پیدا ہو گئی, لوگ سر و سینہ پیٹ پیٹ کے رونے لگے. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب امام کے ہاتھوں پر چھوٹے سے بچے کو دیکھا اور ادھر دیبل 6 مہینے کے علی اصغر کے مصائب پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو کربلا یاد آ گئی کہ جب حسین علی اصغر کو اٹھائے ہوئے آواز دے رہے تھے, اے قوم جفاکار, اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی خطاوار ہے تو اس چھوٹے سے بچے کی خطا بتا دو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, 3 بال کا تیر بچے کو مارا گیا. ہاں عزیزوں, یہ ہمارے یہاں جو شبیہ خوانی ہوتی ہے, یہ جو شبیہ بنائی جاتی ہیں, اس کے لیے حجت ہے امام کی طرف سے. خداوند عالم ہمارے بزرگوں کے درجات کو عالی کرے. دیکھیں ہر علاقے کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے, بہت سے مقامات پر اس طرح سے بھی شبیہ خوانی ہوتی ہے, ہمیں انکار نہیں ہے. بہت سے مقامات پر ایسی شبیہ خوانی ہوتی ہے, اور خاص طور سے عرب ممالک میں. لیکن شاید ہمارے ہندوستان کے جو بزرگ رہے انہوں نے احتیاط سے کام لیا. شاید ان کی سمجھ میں آیا کہ گھر کے اندر سے جو بچہ آیا تھا, تاریخ نے یہ نہیں بتایا, روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس کا بچہ تھا. امام کا بیٹا تھا, امام کے کسی بھائی کا بیٹا تھا, امام کی کسی بہن کا بیٹا تھا, پوتا تھا, کون تھا یہ نہیں معلوم, لیکن گھر کے اندر سے آیا تھا. امام نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا, لوگوں کو 6 مہینے کا بچہ یاد آ گیا. شاید, میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں شاید ہمارے بزرگوں کی سمجھ میں آیا کہ وہ بچہ چونکہ امام کے گھر کے اندر سے آیا تھا, لہذا اس بچے کو ضرور یہ حق حاصل تھا کہ وہ علی اصغر کی شبیہ بن جائے. لیکن شاید ہم غلاموں کے گھر کے بچے اس لائق نہیں ہیں کہ وہ 6 مہینے کے بچے کی شبیہ بنے, لہذا ہم نے علی اصغر کا گہوارہ سجا لیا کہ ہمارے رونے کے لیے یہی کافی ہے. بس عزیزوں یہ تعزیے کی مجلس ہے, سارے مصائب ایک طرف, امیر صاحب کے یہ 2 مصرے ایک طرف کے, ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. عزیزوں ہمارے آفاق بھائی کی فرمائش ہے, لہذا بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, آپ رو لیں, گریہ کر لیں. عزیزوں یہی مقصد و معال مجلس ہے. امام حسین خیمے کے در پہ آئے, ایک ایک بی بی کو سلام کیا. بی بی زینب سے رخصت ہوئے, امام زین العابدین سے رخصت ہوئے. حسین جب کہ چلے بعد 2 پہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو. حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. روئیے عزیزوں روئیے. امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, ایڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے, یہ میری آخری زحمت ہے. میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, لیکن مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے. گھوڑے نے سوؤں کی طرف اشارہ کیا. کیا دیکھا کہ بچی گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے, بیان کر رہی ہے, اے بابا کہاں جا رہے ہیں, اے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لیے جا رہا ہے, کیا وہاں لے جا رہا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا. حسین گھوڑے سے اترے, بی بی سکینہ کو گود میں اٹھایا, اے بیٹی مجھے جانے دو, وعدہ طفلی وفا کرنا ہے.
اے بابا آپ جا رہے ہیں بابا، اے بابا جاتے جاتے میری ایک تمنا پوری کرتے جائیے۔ کہا بیٹی کیا تمنا ہے؟ کہا بابا آپ تو جانتے ہیں نا مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جائے۔ اے بابا اب آپ کے بعد مجھے نیند کہاں آئے گی؟ اے بابا جاتے جاتے کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پر سلاتے جائیے۔ عزیز و حسین ریگے کربلا پر لیٹ گئے۔ آؤ سکینہ آؤ آرام کرو۔ بچی نے ہاتھ پھیلائے، بابا کے سینے پر سر رکھا۔ سکینہ کو کربلا کے میدان میں کچھ دیر کے لیے نیند آئی، پھر گھبرا کے اٹھی، بابا خدا حافظ۔ اے بیٹی کچھ دیر اور آرام کر لیتی۔ کہا بابا میں جب سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دادی زہرا تشریف لائی ہیں، آواز دے رہی ہے سکینہ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، میرے بچے کو آنے سے نہ روکو، میں نشیب میں انتظار کر رہی ہوں۔ رو لیجئے عزیزوں رو لیجئے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ چلے گئے حسین، انتظار کرتی رہی سکینہ۔ اب عزیزوں حسین کربلا کے میدان میں تلوار چلا رہے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب یزید کا لشکر حسین کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے واسطے دے رہا ہے، حسین تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک لو، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہنچے، بھیا عباس یہ تمہارا واسطہ دے رہے ہیں۔ گنج شہیدہ کی طرف دیکھا، بیٹا علی اکبر تمہارا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ پلٹے، ندائے غیبی آئی، تلوار کے لہو کو پوچھا، نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں۔ کبھی دائنی جانب سے تلواریں بڑھتی تھیں، حسین بائیں جانب جھک جاتے تھے، بائیں جانب سے نیزے لگتے تھے، حسین دائنی جانب جھک جاتے تھے، سامنے سے تیر آتے تھے، حسین پیچھے جھکتے تھے، کوئی پشت پر گرز مارتا تھا، حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیتے تھے، اور راوی کہتا آہستہ آہستہ گھوڑا لے کے چلا۔ عزیزوں پھر وہ وقت بھی آیا کہ زہرا کا لال، بس عزیزوں میری زبان میں قوت نہیں کہ میں وہ کیفیت بیان کروں، اتنا رونا ہو رو لیجئے۔ اور راوی کہتا ہے حسین گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈالے ہوئے تھے، خدا لعنت کرے ولد الحرام خولی آگے بڑھا، حسین کے پہلو پر نیزے سے وار کیا، اور روایت کا جملہ ہے حسین داہنے رخسار کے بل خاک کربلا بگرے۔ اللہ اکبر، شمر ملول خنجر لے کے آگے بڑھا۔ عزیزوں کچھ دیر میں وہ وقت آیا کہ زینب سجاد کا شانہ ہلا رہی ہیں، اے بیٹا سید سجاد دیکھو زمین کو زلزلہ ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے قد قتل حسین بے کربلا۔ اے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، پردہ اٹھا، بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن